مجاہد ملیہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور لیجئے ایک حد تک وہ جو مسئلہ تھا پنڈی آپ پارے کی سربراہی کا یعنی آرمی چیف کا ایک حد تک اس طرح حل ہو چکا ہے کہ بہرحال جنرل راحیل شریف نے ایک بڑی بریکنگ خبر دے دی ہے کہ وہ مزید آرمی چیف کی حیثیت سے نہیں رہیں گے. یوں وہ تمام افواہیں دم توڑ گئیں کہ جو آرمی چیف کے مستقبل کے حوالے سے تھیں. میں نے سوچا کہ آج رات توجہ کراچی اور لاہور پہ دی جائے کہ کراچی میں میئر آ گئے ہیں, ڈپٹی میئر آ گئے ہیں, اختیارات نہیں ہیں, وسائل نہیں ہیں, اور لاہور میں میئر کا مسئلہ تو ہے لیکن اس سے زیادہ وہاں کا مسئلہ آج کل ڈاکو راج ہے. اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب لاہوری کہ یہ لگتا ہے کہ کراچی والوں کی کراچی کی صورتحال لاہور میں ہو گئی ہے. اب لاہور ہے, کراچی ہے. اس سے پہلے کہ میں کراچی کرنے کے لیے اپنے ڈاکٹر ارشد وورا کے پاس آؤں, ذرا لاہور چلتا ہوں اپنے رپورٹرز کے پاس. وقاص ادھر جو چند دن سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تواتر سے جو آپ کے اسکرینیں بھی دکھا رہی ہیں کھلے عام, ہم لوگ کراچی والے تو عادی تھے موبائل چھننے کے, اسٹریٹ کرائم کے, لاہور میں یہ کیسے سب کچھ ہو رہا ہے جناب خادم اعلیٰ کے دور میں؟ جی بالکل مجاہد, لاہور میں کبھی بھی وارداتیں مکمل طور پر ختم تو نہیں ہوئی تھی, لیکن اگر ہم پچھلے چند دن کی بات کریں تو ایک مکمل طور پر لاکرونیت نظر آئی. 4 بڑے واقعات ہوئے جس نے لاہور کی جو اگر ہم 20 سال پیچھے جائیں تو ایسا کبھی واقعہ پیش نہیں آیا تھا. پہلا واقعہ سمنا آباد میں ہوا, 5 افراد کو قتل کر دیا گیا ڈاکو نے ڈکیتی مزاحمت پر. پھر 2 افراد کو شہریوں نے جو 2 ڈاکو تھے ان کو شہریوں نے جو ہے فائرنگ کر قتل کیا. پھر نشتر کالونی کے علاقے میں خاتون کو زخمی کر دیا گیا, ایک ڈاکو نے ایک دکاندار کو قتل کر دیا گیا. پھر ایک سب بڑے جو ایک معروف شاہراہ تھی شہر کی عثمانی روڈ, وہاں پر 4 ڈاکو نے سرعام ٹریفک رو کر جو ہے ایک فیملی کو لوٹا. تو یہ ایسی الارمنگ سچویشن تھی جس سے لاہور پولیس کی اور خاص طور پر جو پنجاب گورنمنٹ کے جو دعوے تھے کہ انہوں نے لاہور پولیس کو ریفارم کر دیا گیا ہے, سیکیورٹی جو اقدامات تھے. وقاص میں آپ سے معلوم کروں گا, وقاص یعنی ان لوگوں کے ایک تو دن دہاڑے یاد کر رہے ہیں, پھر کیمرے ان کے چہرے بھی دکھا رہے ہیں, پھر کیا وجہ ہے کہ ابھی تک یہ پکڑے نہیں گئے, جبکہ اب تو آپ کے یہاں ایلیٹ فورس اور پتہ نہیں پولیس کو کتنی مراحت دے دی گئی ہیں, تو اس کے باوجود کہ کچھ چہرے کل جب میں دیکھ رہا تھا کہ بہت جب کلوز اپ میں گئے تو پہچانے جا رہے ہیں. پھر ناظرہ کا سسٹم بھی آ گیا, کیا پھر توجیہ بیان کر رہے ہیں, کیا اس حوالے سے پولیس کو کسی کو معطل کیا خادم اعلیٰ نے, کارروائی ہوئی کسی کے خلاف, یہ جو ڈکیتیاں اور اس میں پھر قتل؟ جی وقاص. نہیں بالکل اس بار کوئی کسی کو معطل نہیں کیا گیا, حتیٰ کہ جو ایس ایچ او ہے متعلقہ جس کے علاقے میں 5 افراد ڈکیتی مزاحمت پر قتل ہوئے اس کو بھی معطل نہیں کیا گیا. ہاں سی سی پی او لاہور, ڈی آئی جی آپریشن, ان کی سخت سرزنی ضرور کی گئی وزیر اعلیٰ کی طرف سے, اور انہیں الٹیمیٹم دیا گیا کہ وہ 72 گھنٹوں میں ملزمان گرفتار کر سکیں. لیکن ابھی صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم صرف ان 4-5 واقعات کا ذکر کریں تو ان میں سے کوئی بھی خاص پیش رفت لاہور پولیس کو نہیں ہوئی. لاہور پولیس ان جو واقعات ہوئے ہیں ان کے جو نہ ہونے کی بہت ساری وجوہات اور لاجک دے رہی ہے جو شاید عام جو شہری ہے اس کے لیے قابل قبول نہیں ہے. جو سب سے بڑا یہ بہانہ بنایا جا رہا ہے پولیس کی طرف سے وہ یہ ہے کہ کیونکہ پولیس لا اینڈ آرڈر سچویشن میں بہت زیادہ مصروف تھی, جلوس تھے, دربار کا عرس تھا, پھر رائمنڈ اجتماع تھا, تو جو لاہور کی جو پریزنس تھی پولیس کی سڑکوں پر پیٹرولنگ کا نظام تھا وہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا. یہی وجہ یعنی ابھی تک جن کو جو وقاص دکھائے گئے ہیں ان کیمروں میں ڈکیتیاں کرتے, فون چھینتے ہوئے, مارتے ہوئے, رقم چھینتے ہوئے, ان میں سے کسی کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ 20-25 لوگ گرفتار کیے ہوئے ہیں, لیکن اسپیسیفک ان لوگوں کو جن کو جیسے میں اس وقت کیمرے کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں ان میں سے بھی کسی کو کہا گیا, پولیس نے دعویٰ کیا کہ وہ پکڑ رہی ہے یا پکڑ چکی ہے یا پکڑنے جا رہی ہے؟ نہیں بالکل ابھی تک پولیس کو ان 4-5 کیسوں میں کوئی بھی جو ہے وہ پروگریس نہیں ہو سکی, 0% پروگریس ہے. ابھی ہوا یہ ہے کہ جو ایویڈنس ملے تھے, جو فنگر پرنٹس ملے تھے گاڑیوں سے, جو موبائل فوٹیج سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آئی تھی وہ فرانسک لیبارٹری بھجوائی دی گئی ہے. وہاں سے 2-3 دن لگیں گے, اس کے بعد وہ رپورٹس اور جو ہے وہ کلیریفیکیشنز کے لیے, آئیڈینٹیفیکیشنز کے لیے ناظرہ بھجوائے جائیں گے. لیکن پولیس بہرحال کوشش ضرور کر رہی ہے اور ہمیشہ کی طرح دعوے بھی کر رہی ہے کہ وہ بہت کلوز پہنچ چکی ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جو پولیس ہمیشہ سے دعوے یہ کرتی آ رہی ہے کب تک ان جو ملزمان جو سرعام شہریوں کو لوٹ رہے تھے ان کو پکڑتی ہے. پھر جو اہم سوال اس بار اٹھایا گیا تھا مجاہد وہ یہ تھا کہ 2 ونگز بنائے گئے تھے پیٹرولنگ کے لیے جو مختص تھے کہ وہ اہم شاہراہوں کو محفوظ بنانے کے لیے پیٹرولنگ کریں گے. ایک بیورو فورس تھا اور دوسرا جو ارب مالیہ سے بنایا گیا تھا ڈولفن فورس. لیکن حالت یہ تھی کہ جب گارڈن ٹاؤن کے علاقے میں یہ واردات ہوتی ہے سرعام ٹریفک روک کر, تو 20 سے 25 منٹ تک نہ تو وہاں پہ ڈولفن پہنچتی ہے نہ پیرو پہنچ سکتی ہے.
اور نہ ہی جو متعلقہ SHO تھا وہ پہنچتا ہے. وقاص کہیں میں ذرا لائٹر میں کہہ رہا ہوں سے لیے گا. کچھ لوگ تو ابھی تک پنجاب حکومت اور لاہور کی انتظامیہ تو یہ نہیں کری وہ کراچی والے بندے آ گئے ہیں اس لیے شاید پکڑے نہیں جا رہے ہیں. کچھ ادھر اس طرح تو نہیں ہو رہا کہ ادھر والوں پہ ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے ہمارے کراچی کے دوستوں بھائیوں پہ کوئی ایسا کچھ نہیں کہا دونوں طرح کے تاثرات ہیں. کچھ جو افسران ہیں اس واقعے کو واقعی سنجیدگی سے لے رہے ہیں, لیکن کچھ کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک روٹین کی واردات تھی. صرف میڈیا نے ہائپ اتنی زیادہ دے دی کہ اس کو بہت خاص بنا دیا گیا ہے, کیونکہ انہیں کہنا ہے کہ لاہور میں وارداتیں پہلے بھی ہوتی تھی, اس سے بڑی بڑی وارداتیں ہوتی ہیں, لیکن اس کی آپ سے اور زیادہ تفصیلی گفتگو کریں گے. لیکن یہ میرے ڈاکٹر ارشد وورا ڈپٹی میئر کراچی موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کے پاس آ رہا تھا کراچی کے حوالے سے, تو لاہور کے بارے میں کہا جاتا ہے بڑا خوبصورت ہو گیا ہے, پنجاب حکومت نے ماشاءاللہ اپنے وسائل لگا دیے ہیں, یقیناً شریفوں نے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کہتے ہیں جی بہت کام کیا ہے, اور ہمارے ہاں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہی بدتر نہیں کراچی, وہ تو اس پر گفتگو میں کروں گا ہی. اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے بھی بہت جو صورتحال ہے آپ کو علم ہے, تو اس حوالے سے میں لاہور بات کر رہا تھا. اور پھر میں نے ذرا لائٹر وے میں ڈاکٹر صاحب یہ کہا, کیونکہ بڑا الزام لگایا جاتا ہے, میں نے کہا یہ جو لاہور میں اسٹریٹ کرائم ہو رہا ہے, موبائل فون کیے جا رہے ہیں, کہیں ایسا تو نہیں اس کی ذمہ داری ہمارے دوستوں اور بھائیوں پہ ڈالی جا رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی ڈاکٹر صاحب. جی مجاہد بھائی, جی اصل میں جو یہ آخری بات کہی تھی نا وہ زیادہ بہتر تھی کہ کراچی پہ میڈیا کا فوکس بہت زیادہ تھا کرائم کے حوالے سے, اور لاہور میں میڈیا کا فوکس کم تھا, جو اب شاید ہو گیا, کیونکہ پورے پاکستان میں اوور آل اگر آپ دیکھیں تو ہم کہیں بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن یا اسٹریٹ کرائمز جو ہیں وہ کہیں زیادہ ہوتے ہیں کہیں کم ہوتے ہیں, لیکن جو ہے ہوتے ضرور ہیں. تو اس حوالے سے کراچی کے بعد دوسرے نمبر پر جو ہے پاپولیشن کے حساب سے بھی لاہور بڑا شہر ہے. تو یہ چیزیں تو ہیں اور یہ ریزالو ہونی چاہیے. لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے نو ڈاؤٹ کہ کراچی میں جو ہے وہ کافی بہتر کام کیا ہے اور چیزوں میں حقیقتاً کمی بھی آئی ہے, لیکن جہاں تک تعلق ہے اسٹریٹ کرائمز کا تو وہ آپ کو پتہ ہے. دیکھیں اسٹریٹ کرائمز کا سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے کہ آپ خاص طور پر آپ دیکھیں اسٹریٹ کرائمز تو یا تو پھر ایسی جگہوں پہ ہوتے ہیں کہ لوگ اپنے گھر میں انٹر ہو رہے ہوں تو گیٹ پہ ہو جاتی ہے واردات, یا جو ہے کہیں پہ ٹریفک جیم ہے اور اس ٹریفک جیم میں جو ہے وہ جا کے موبائل سنیچنگ وغیرہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو ان چیزوں کو دور کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں, ڈیولپمنٹ پروگرامز ہوتے ہیں سارے, تو اس میں لوگوں کی انوالومنٹ ہوتی ہیں. آپ انڈسٹریلائزیشن کی طرف جائیں, باہر کی انویسٹمنٹس آئیں, تب بھی جو ہے لوگوں کو جب روزگار فراہم کیا جاتا ہے, روزگار کا موقع جب فراہم کیا جائے گا تو پھر کرمنل ایکٹیویٹیز آٹومیٹیکلی کم ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب میں اپنا زیادہ وقت یہ چاہوں گا کہ اب جبکہ آپ کے میئر بھی واپس آ گئے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ رات کے اس پہر میں آپ میونسپل کارپوریشن میں اس چیئر پہ بیٹھے ہیں جو بڑی 2 کروڑ آبادیوں کی ہے, اور تھینکس گاڈ, اللہ کا شکر ہے کہ تمام رکاوٹوں کے باوجود, تمام مسائل اور مشکلات کے باوجود جو آپ کے پارٹی کے اندر ہوئے اور جو اور بھی جو کیے گئے, بلدیہ ملنے میں 11 ماہ لگ گیا, اب آپ بھی بیٹھے ہیں اور میں آپ کو علم آپ کے ساتھ ہی آیا تھا, وسیم بھائی بھی آ چکے ہیں. اور میں تو یہ بھی چاہوں گا ذرا ہمارے کراچی کے شہری اگر براہ راست چاہیں بالکل اپنی ہماری جس طرح میں سوال کرتا ہوں اس طرح میں فون کال اوپن کروں گا, اگر آپ چاہیں تو آپ بھی کال کر کے ڈاکٹر ارشد وورا سے پوچھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کا گلی, آپ کا محلہ میں اگر گندگی کا ڈھیر ہے تو وہ کیوں صاف نہیں ہو رہا, اگر سڑکوں کی حالت خراب ہے, اگر پل صحیح نہیں ہے, اور بھی جو ان سے متعلق اگر کوئی مسائل ہیں تو آپ سوال کر سکتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب میں براہ راست اگر آپ سے یہ کہوں کہ ابھی تک ہوتا یہ ہے کہ آپ لوگ ذمہ داری ڈال دیتے ہیں کہ جناب سندھ حکومت نے ہمیں ہمارے اختیارات غصب کیے ہوئے ہیں, ہمارے ریسورس وسائل دیے ہوئے ہیں, جبکہ سندھ حکومت کے ترجمان یہ کہتے ہیں کہ جو آئین میں یعنی جو لوکل باڈیز کے جو پروونشل جو رولز اینڈ ریگولیشن ہیں اس کے مطابق ہم نے تمام آپ کو اختیار دیے ہوئے ہیں, ہم آپ کے وسائل بھی دے رہے ہیں. تو پہلے تو یہ واضح کیجئے کہ جو پیپلز پارٹی کی حکومت نے, اول تو یہ ٹھیک ہے کہ لوکل باڈیز میں سے کنٹرول بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نکال دیا گیا ہے, بہت ساری چیزیں, لیکن اس وقت آپ جس اب اس کرسی پہ بیٹھے ہیں, فائلیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں, کیا ہے آپ کے پاس, کتنے پیسے ہیں, کب اس پر عمل ہوگا, کیا ہوگا؟ میں 10 دن 20 دن 50 دن میں 3 مہینے معلوم کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب میرا حق ہے ایک صحافی کی حیثیت سے نہیں, ایک کراچی کے شہری کی حیثیت سے بھی. ڈاکٹر ارشد وورا.
دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ آج وسیم اختر جو ہمارے میئر ہیں ان کی چیف منسٹر کے ساتھ میٹنگ بھی ہوئی ہے. اچھا. انہوں نے کچھ ایشوز پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں جس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ ہم 2-3 دن میں فالو اپ میٹنگ بھی رکھیں گے اور آپ اپنے ایشوز لے آئیں. لیکن جہاں تک تعلق ہے, آپ نے بھی خود کہا کہ SLGA 2013 جو ہے وہ اٹس این ایکٹ. اب ایکٹ ہے اور ایکٹ میں وہ تمام جو محکمے تھے جیسے سندھ, ابھی آپ نے بتایا کہ کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کر دیا گیا, کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی, سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ, اسی طریقے سے آپ کا ماسٹر پلان, کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ, یہ تمام محکمے جو ہیں یہ سندھ گورنمنٹ کے پاس چلے گئے ہیں اور کراچی میونسپل کارپوریشن کے پاس یہ نہیں ہے. اچھا, یہ تمام محکمے ایسے محکمے ہیں جس میں میں مثال دیتا ہوں بار بار کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ جو ہے وہ جو ہے لاڑکانہ کو بھی دیکھ رہا ہے, نواب شاہ کو بھی دیکھ رہا ہے, سکھر کو بھی دیکھ رہا ہے, بیرپور خاص کو بھی دیکھ رہا ہے, خیرپور کو بھی دیکھ رہا ہے. تو ان تمام جگہوں کی جو ڈائنامکس ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں. کراچی کی جو ہے 2.5 کروڑ کی آبادی ہے, کراچی کی ڈائنامکس بالکل ڈیفرنٹ ہیں. تو کراچی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ہونا چاہیے. ابھی جس طریقے سے جو ہے دوسرے بھی محکمے, اگر ہر محکمہ اپنے طور پر ایک الگ پلاننگ کرے گا, اس کا ویژن الگ ہوگا کراچی کے لیے, اس کی ڈیولپمنٹ کے پلانز الگ ہوں گے کراچی کے لیے, اور کراچی میونسپل کارپوریشن جو ہے اس کے پاس یونٹی آف کمانڈ اگر نہیں ہوگی تو پھر یہ ڈائیورسیفائڈ فیصلے جو ہیں اس سے شہر کو نقصان پہنچے گا, کیونکہ ہر محکمہ اپنے طور پر اپنی پلاننگ کر رہا ہوگا اور اس میں پھر بہت سارے دوسرے بھی پھر ریلیٹڈ ایشوز آ جاتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے کہ کراچی میونسپل کارپوریشن, دیکھیں کراچی میونسپل کارپوریشن کے پاس جو ہے یا ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشنز کے پاس جو بھی یہ منتخب نمائندے ہیں, یہ ان کے پاس جو بھی اس وقت وسائل ہیں یا جو بھی ان کے پاس محکمے بچ گئے ہیں, ان محکموں پہ بھی ایون دیکھیں سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ہونے کے باوجود جس کی ذمہ داری ہے کچرا اٹھانے کی, لیکن عوام کی ایکسپیکٹیشنز جو ہے کراچی کے منتخب نمائندوں سے, وہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کو فون کر کے نہیں کہتے کہ ہمارے یہاں سے کچرا اٹھوائیں, وہ ہمیں کہتے ہیں, ہمیں فون کرتے ہیں, کمپلینز ہمارے پاس آتی ہیں. تو یہ بڑے جو ہے پالیسی ایشوز ہیں. ان ایشوز پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں لاء میں, ایکٹ میں امینڈمنٹس کی ضرورت ہے وہاں امینڈمنٹ کرنی پڑیں گی, ادروائز جو ہے یہ پھر بہت مشکل ہو جائے گا اس شہر کے لیے, شہر کا نقصان ہوگا. ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اور وہ ہے شاید کچرے کا. پتہ نہیں, میرے خیال میں جو گفتگو کی تان ٹوٹتی ہے کہ جناب اتنے لاکھ یا اتنے کروڑ ٹن ہے, اس کو یعنی صاف کرنے کے لیے اتنے ارب روپے لگیں گے. اب سنا ہے کہ جناب چین اور وہ بھی سندھ حکومت نے چائنا سے مدد مانگی ہے, ان کی گاڑیاں آئیں گی, ذرا اس حوالے سے ہی معلوم کروں گا. اور دوسرے یہ کہ ڈاکٹر صاحب اب تو یہ کہ آپ یہاں بیٹھ گئے اس کرسی پہ, اگر آپ مزید یہاں بیٹھے رہے لوگ کہیں گے اچھا جی تمام ماشاءاللہ کرسی بھی موجود ہے, گاڑی بھی آپ کے پاس ہوگی, تنخواہ الاؤنسز بھی آپ کے ہوں گے, آپ کے کونسلر بھی آئے جائیں گے, اور آپ اگر صرف اپنی ذمہ داریاں صرف یہی کہتے رہے کہ سندھ حکومت نے یہ کر دیا, پروونشل منسٹر نے نہیں کر دیا, پھر لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ پھر اس عہدے پر آپ کیوں مزید اسی طرح بیٹھے رہیں. لوگ اب اس سے زیادہ چاہتے ہیں نا, کراچی کے لوگ بہت پریشان ہیں. اب دیکھیں نا ٹریفک, مجھے نہیں پتا کہ 2016 کا یہ جو انہوں نے آئیڈیا 2016 کرا, آپ لوگوں سے مشورہ کیا یا نہیں کیا, آپ کو مدعو کیا نہ کیا, اتنا بڑا یہاں پر ایونٹ ہونے جا رہا تھا جس میں آپ کو میزبان کیے تھے, شریک ہونا تھا. کراچی کی کیا صورتحال تھی کل, لاکھوں لوگ اپنے گھر نہیں گئے ٹریفک کی سبب. تو یہ بھی تو مسائل ہیں کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ جو اختیارات کا مسئلہ ہے کہ وفاقی یا سندھ حکومت آپ کو اس طریقے سے, میئر کراچی کو آپ لوگوں کو ان تمام معاملات میں شریک کرتی ہے یا نہیں. وہ کہ ذرا ہٹ کر موضوع ہے لیکن اس پر بات تو ہوگی نا کہ کراچی میں اگر پتہ بھی ہلے گا یا گرے گا تو اس کا سوال آپ لوگوں سے, میئر سے, ڈپٹی میئر سے اور متحدہ پاکستان سے پوچھا جائے گا. آپ بھی شریک گفتگو کر سکتے ہیں, جیسے میں نے کہا یہ کال آپ کے سامنے ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد. مجاہد علی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے, اور ڈپٹی میئر ڈاکٹر ارشد وورا براہ راست گفتگو ہو رہی ہے. جناب ایم اے جنرل روڈ پر میونسپل کارپوریشن میں اپنے دفتر میں ہمارے ڈاکٹر ارشد وورا بھائی بیٹھے ہیں, اور آج نہ میں ان سے کوئی ایم کیو ایم پاک کے بارے میں بات کروں گا, نہ پاک سرزمین کے بارے میں کروں گا, نہ لندن رابطہ اور الطاف بھائی کے بارے میں گفتگو ہوگی. آج صرف اور صرف
کراچی پر گفتگو ہوگی. ایک طویل عرصے بعد مجھے کیونکہ خوشی اس بات پر ہو رہی ہے کہ اب یہاں پر ڈاکٹر ارشد بھائی بیٹھے ہیں, یہاں پر میئر صاحب بھی اپنے آ چکے ہیں اور 39 مقدموں میں باعزت انہیں ضمانت ملی ہے, رہائی نہیں ملی ہے ابھی تک, ضمانت بھی باعزت ملی ہے. بہرحال یہ اچھی بات ہے اور جو بے شمار باتیں ہیں اس پر میں آؤں گا. لیکن اب مثلا یہی ہے ڈاکٹر صاحب کہ کل جو کچھ ہوتا رہا, مجھے نہیں معلوم اتنی بڑا ایکسپو ہو رہا تھا. تمام دنیا میں جب بڑے ایسے ہوتے ہیں تو اس میں بلدیہ کا بڑا اہم رول ہوتا ہے, میئر اور ڈپٹی میئر کو, کیونکہ جو ٹریفک کا حال تھا اس میں لوگ یہی کہتے ہوں گے دیکھیے جناب. پھر میں یہ بھی معلوم کرنا چاہوں گا یہ جو آپ کو کھود دیا گیا ہے کراچی کو نارتھ نازآباد سے لے کر کھدائی, میرا خیال ہے پتہ نہیں گرومندر کب آئے گی, ٹاور میں 6 ماہ پہلے گیا تھا, سی پیک سے کچھ مل رہا ہے کوئی یہ نیلی اور پیلی اور اورنج اور ہری, پتہ نہیں میں تو نام بھی بھول گیا ہوں, میٹرو یا پتہ نہیں کیا چلے گی. تو کوئی اس کے جواب دے دے, میں اس کے تو آؤں. اور پھر میں نے کہا نا آپ جب سے سامنے آئے ٹیلی فون لائنوں کا بھی ایک بڑا سیلاب آپ کی طرف بڑھ رہا ہے جنہیں میں روکے ہوئے ہوں. لیکن مجھے 2 باتوں کا ضرور جواب دے دیں کہ فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ اب آپ کو بہرحال تسلیم کرتی بھی ہیں کہ یہ جو یہاں کی جو لوکل یہاں جو کارپوریشن ہے, جو میئر ہے, اس میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر ارشد. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم یہاں قانونی طور پر بیٹھے ہیں, کراچی کی عوام نے ہمیں منتخب کر کے یہاں بٹھایا ہے. ہم نے تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ آج 70-75 دن ہونے آئے ہیں. ہمارے تمام یونین کاؤنسلرز, یونین کاؤنسل کے وائس چیئرمینز, ڈسٹرکٹ چیئرمینز, ڈسٹرکٹ وائس چیئرمینز, سب لوگ اگر آپ دیکھیں گے تو اپنے اپنے علاقوں میں, اگر کچرے کے حوالے سے ہی میں بات کروں تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ کچرا اٹھ چکا ہے کراچی سے. کچرا تو 12,000 ٹن میں سے 4,000 ٹن کی کیپیسٹی تھی جو مشینری ایگزسٹ کرتی تھی. اچھا, اس 4,000 ٹن کو اٹھانے کی بھی جو ایفیشنسی تھی وہ تقریباً آدھی تھی, یعنی کہ 15% جو ہے وہ کچرا صرف اٹھتا تھا اور 33% کی جو کیپیسٹی تھی اس کی میکسیمم یوٹیلائزیشن نہیں تھی. یہ ریکارڈ آپ جام چاکرو یا گوند پاس جہاں پہ جو لینڈ فل سائٹس ہیں وہاں سے آپ چیک کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ صرف اور صرف ان ڈسٹرکٹ چیئرمینز کی ایفرٹ سے وہ جو 33% تھا نا, وہ 33% جو ہے اس کی یوٹیلائزیشن 100% آف دا مشینریز, پلس انہوں نے جو کچھ بھی ان کے پاس بجٹ میں پیسے ہوتے تھے اس سے جو بھی بچت ہو جاتی تھی تو ایکسٹرا کانٹریکٹس دے کے اس کو تقریباً 35% لے گئے. کمپیریٹیولی ایک عوام کو بھی شاید نظر آ رہا ہوگا کہ کاؤنسلرز, چیئرمینز, وائس چیئرمینز یہ لوگ اترے ہوئے ہیں شہر میں. ہماری کوشش ہے کہ جس طریقے سے جو ہے وہ وال چاکنگ ہوتی ہے گریجولی اس کو بھی ہم ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ظاہر ہے اس کے لیے ہمیں کونسل سے ایک ریزولوشن بھی پاس کروانی پڑے گی, اس پہ کوئی پینلٹی بھی لگانی پڑے گی کیونکہ یہ وال چاکنگ سے بھی جو ہے یہ شہر بدنما لگتا ہے. تو اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو ہماری ورلڈ بینک کے ساتھ بھی بڑی اچھی میٹنگز ہوئی ہیں, کوئی 4-5 میٹنگیں ہوئی ہیں اور انہوں نے بھی جو ہے وہ ایشورنس دلوائی ہے. ان کے میرے خیال سے اب اگلے ماہ 1.5 ماہ میں جو ہے ان کا دوبارہ وزٹ بھی ہونا ہے اور انہوں نے بھی ایک ایشورنس دی ہے کہ وہ ایک پورا پیکیج. ڈاکٹر صاحب مجھے پہلے یہ بتا دیں, ڈاکٹر ایک لائن میں, ڈاکٹر ایک لائن میں بتا دیں کہ یہ جو آدھا کراچی کھد جائے گا, آپ کو علم ہے آدھا کراچی ہو گیا نا, وہ جو سرجانی ٹاؤن سے جو کھود دیا گیا ہے, کہا گیا تھا 1 سال میں لگے گا اور غالباً مجھے کچھ اگر یاد آ رہا ہے کیونکہ میں اس پہ کئی ماہ پہلے باقاعدہ تفصیل سے رپورٹ بنا چکا ہوں. اس بارے میں کچھ آپ کو علم ہے یہ جو سی پیک میں پتہ نہیں کچھ ملے نہ ملے؟ اس کی جو پریزنٹیشن تھی, ہاں اس کی مجاہد بھائی اس کی جو پریزنٹیشن تھی, اس کی پریزنٹیشن میں موجود تھے. اس کے بعد وزٹ بھی کیا ہے, میں نے خود بھی اس پہ وزٹ کیا ہے 2 دفعہ. اور یہاں پہ ابھی تک تو جو ہے جب آن سائٹ پہ جو پریزنٹیشن دی گئی تھی اس میں انہوں نے ایشورنس دی ہے کہ مارچ تک جو ہے فرسٹ فیز اس کا کمپلیٹ ہو جائے گا. مارچ 2017 میں ناظم آباد کا, جی مارچ 2017 میں یہ فرسٹ فیز ان کا کمپلیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تھوڑا بہت ہمیں سیکریفائز کرنا پڑتا ہے کیونکہ اٹس اے بگ پروجیکٹ, بڑا پروجیکٹ ہے, اچھا پروجیکٹ ہے. اگر یہ شروع ہو جائے گا تو سرجانی سے لے کے گرو مندر تک کم از کم لوگوں کا ٹرانسپورٹ کا ایک بہت بڑا مسئلہ بھی حل ہوگا. اور جب یہ اس قسم کے کراچی میں کم از کم 7 سے 8 پروجیکٹس آنے چاہیے. آج بھی ہم نے وفاق سے جو ہے وہ گورنر کے پی کے آئے تھے, وسیم اختر بھائی نے ان سے اپیل کی, میں نے ان سے اپیل کی کہ ہمیں جو ہے گرین لائن ٹائپ کے جو ہے اور بھی منصوبے کراچی کو چاہیے. آپ پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کریں کہ فیڈرل گورنمنٹ کراچی کے پیکیجز میں اس قسم کے اور پروجیکٹس بھی ڈالے. اس کے علاوہ کراچی میں جو ہے ہمیں آلٹرنیٹ روٹس چاہیے. آلٹرنیٹ روٹس میں آپ کا ملیر ندی کا جو پلان ہے, جیسے لیاری ایکسپریس وے جو ہے وہ بھی مارچ میں ختم ہونے کا ڈیڈ لائن دے دی گئی, اس پہ میں 3-4 دفعہ جا چکا ہوں. تو وہ جو ہے انہوں نے FWO نے کہا ہے
کہ ہم انشاءاللہ مارچ میں اس کو بھی فائنل کر کے دے دیں گے. اور ابھی تک جو ان کی پلاننگ ہے, جو چھوٹے چھوٹے پیچز ان کے کلین ہونے تھے, اب میرے خیال سے صرف آدھا کلومیٹر کا بھی نہیں, کوئی 300 میٹر کا علاقہ رہ گیا ہے. باقی ارشد بھائی جو کل ہوا ہے, ارشد بھائی کل ایک ہی دن کی مثال سامنے, کل کیا ہوا کراچی شہر کا, پتہ نہیں آپ ان سڑکوں پہ سے گزرے تھے یا کہیں آپ لوگ اپنے گھروں سے نکلے؟ نہیں, ہم انہی سڑکوں پر تھے. کیا ہوا کل آپ دیکھ رہے ہیں ہم انہی سڑکوں پہ تھے, کیا ہوا لاکھوں لوگوں کے ساتھ, بیٹھے ہوئے تھے, کیا ہوا لاکھوں لوگوں کے ساتھ؟ دیکھیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جو اس میں یہ ہے کہ ٹریفک مینجمنٹ کا تو ہمارے یہاں ایشو ہمیشہ سے ہے. یہ مین آرٹری آپ کی ہے حسن اسکوائر سے, آپ کی کارساز روڈ سے شارع فیصل سے جو کارساز پہ ٹرن ہوتی ہے, اور اس کے بعد وہ پورے جو ہے مطلب ایک بڑے ڈسٹرکٹ سے کنیکٹ کرنے کے لیے ہماری ون آف دا مین آرٹری ہے یہ. تو ظاہر سی بات ہے اس آرٹری کو جب بند کر دیا جائے گا تو پھر اس پہ اس کا امپیکٹ آتا ہے. ہمارے یہاں جو ہے ٹریفک پولیس کی اس وقت ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. کچھ ٹریفک مینجمنٹ جو ہے ان کا بھی میں اس میں کہوں گا کہ فیلئر ضرور ہے. جب اس قسم کی چیزوں کو پلان کرتے ہیں تو پھر آلٹرنیٹ روٹس جو بن جاتے ہیں, جو آلٹرنیٹ روٹس دیے جاتے ہیں, اس پہ جو ریکوائرڈ نفری ہے اس سے زیادہ نفری لگانی چاہیے تاکہ ٹریفک مینجمنٹ پراپرلی ہو سکے. تو ٹریفک مینجمنٹ ہمارا صرف یہ تو کل کا واقعہ تھا. اگر آپ ویسے ہی دیکھیں روزانہ تو روزانہ ہی ہماری یہ جو بڑی 4 شاہراہیں ہیں, شارع فیصل ہو گئی, شارع پاکستان ہو گئی, لزبیلا سے ناظم آباد والی روڈ ہو گئی, یہ مین آرٹریز ہیں آپ کی. یہ آپ دیکھیں 1 گھنٹہ لوگ ٹریفک میں پھنسے رہتے ہیں. یہ صرف اور صرف جو ہے اس میں کچھ جس طریقے سے ایک مثال دے رہا ہوں کہ شارع فیصل پہ اگر آپ دیکھیں تو جو بلوچ کالونی والا پل ہے اس کے جو 2 سائیڈ ویز ہیں, اگر آپ دیکھیں تو وہ آج استعمال ہی نہیں ہوتی. وہ 2 سائیڈ ویز نے آپ کی ایک لین بلاک کر کے رکھی ہوئی ہیں. آپ کو جب ضرورت ہی نہیں تھی اس کی تو آپ نے بنایا کیوں؟ آج اگر اس کی جگہ وہی ایک لین ایکسٹرا ہوتی تو ہمارا ٹریفک فلو تو کم از کم صحیح رہتا. تو ٹریفک مینجمنٹ یہ ایڈ ہاک بیسس پہ پلاننگ کر کے جو ڈیسیجنز لیے جاتے ہیں پراپر اس کو جو ہے اسٹڈی کروا کر بنانا چاہیے. یہ پراپر اسٹڈی کرا کے نہیں. بہت سارے ایسی مثالیں موجود ہیں میرے پاس, لیکن اب میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں ان نیگیٹیوٹیز میں جاؤں کہ آپ ایڈ ہاک بیسس پر اگر چیزوں کو بنائیں گے تو پھر اس کے بعد اس کے آفٹر ایفیکٹس تو آتے ہیں, اس کا امپیکٹ جو ہے آج بھگت رہے ہیں. اور اب شاید بات ہو رہی ہے دوبارہ اس کو توڑنے کی تاکہ ایک لین ایکسٹرا مل جائے. تو یہی ٹریفک مینجمنٹ ہے نا, اسی کی پلان, اسی کو پراپر. جب آپ دیکھیں آپ کے بلدیاتی منتخب نمائندے جو ہیں نا ان کو آپ کو ہر جگہ انوالو کرنا پڑے گا. جب وہ انوالو ہوں گے, کیونکہ شہر کی ڈائنامکس کو وہ لوگ بھی تو سمجھتے ہیں نا. آخر شہریوں نے, عوام نے ووٹ دے کر جن لوگوں کو بٹھایا ہے تو ان کو شہر کی ایک چیز کا, ایک گلیوں کا, ایک سڑک کا. ڈاکٹر صاحب آج آپ کیونکہ صرف کراچی پر گفتگو ہو رہی ہے اور کراچی پناہ مسائل کے پہاڑ ہیں, ان پر سوال بھی اتنے ہی ہوں گے. اور ہو سکتا ہے جو مجھے کالیں آ رہی ہیں وہ کہنے ہیں آپ تو بڑے فرینڈلی سوال کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب سے, تو اس لیے اب جب میں آؤں گا بریک کے بعد تو کراچی کے شہریوں سے کالیں لوں گا اور میں چاہوں گا کوئک سوال ہو اور کوئک ڈاکٹر صاحب اس کا جواب بھی دیں. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. مجاہد علوی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور ڈپٹی میئر کراچی اس وقت خود میونسپل کارپوریشن میں اپنی نشست پر آپ ان کو دیکھ رہے ہوں گے. میں نے بھی جا کے جب وسیم بھائی رہا ہوئے ان کو مبارکباد دی کہ اب وسیم بھائی مزید کوئی یہ مت کہیے گا یہ نہیں ہو رہا اور اب اختیارات نہیں مل رہے اور پریشر بہت ہے اور پیپلز پارٹی تنگ کر رہی ہے, ڈیلیور کرنا پڑے گا. اگر یہ 1 مہینے لوگ سنیں گے, 2 مہینے سنیں گے, 100 دن بعد نہیں سنیں گے, ورنہ پھر آپ کو سوری ٹو سے آپ خود جانتے ہیں کہ بہت زیادہ دباؤ آپ پر پہلے سے یہ اور بڑھے گا. اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں کیوں نہ ایک کوئک آپ لوگوں سے سوال سنتے چلوں, اور اسپیسیفک اگر سوال کراچی کے حوالے سے, کرنٹ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, اور ارشد وورا بھائی اس کا جواب بھی فوراً طور پر دیں گے. تو پہلی کال کن صاحب کی ہے, کون؟ ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں محمد عمران بات کر رہا ہوں جی کے ڈی ایس سے. جی عمران بھائی, یہ میرا ڈپٹی میئر ارشد وورا صاحب سے سوال ہے کہ ہم لوگ 261 افراد تھے جو کہ ریپیٹریٹ کر دیے گئے کے ایم سی میں ایک آرڈر کے تحت. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم 4 مہینے سے اوپر ہو گیا ہے تنخواہوں سے محروم ہیں. گھروں کے ہمارے چولہے بجھ گئے ہیں, بچوں کو اسکولوں سے نکال دیا گیا ہے, اور ہماری حالت جو ہے بھکاریوں سے بدتر ہو گئی ہے. ہم لوگ جو زکوٰۃ دیتے تھے اب زکوٰۃ لینے کے قابل ہو گئے.
یہ اس کے ذمہ دار کوئی اس کا جواب دیے گا ارشد اور بھائی 2 لائنوں میں، تاکہ پھر دوسری کالیں بھی آ رہی ہیں. یہ جو ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں 260 جو لوگ ٹرانسفر ہوئے تھے کے ڈی اے سے یہاں پہ، اس میں سے تقریباً جو ہے ہمارے پاس 135 کو ان کی جو اویلیبل گریڈز ہوتے ہیں اس کے اگینسٹ 135 کو آلریڈی ایڈجسٹ کیا جا چکا ہے. اس میں سے جو ہے تقریباً جو باقی لوگ بچے ہیں ان کا ابھی میرے خیال سے 3-4 دن میں کورٹ میں بھی فیصلہ ہونا ہے. تنخواہیں آپ کو پتا ہے کہ 500 ملین جو ہمیں ملتی تھی اس میں سے 120 ملین کے ڈی اے کو جاتی تھی. آج کے ڈی اے کو 200 ملین دے رہے ہیں، جبکہ وہاں سے لوگ بھی نکالے گئے ہیں. 200 ملین کے ڈی اے کو دے رہے ہیں اور ہمارے جو ہے ہمیں 500 کے بجائے 300 ملین کر دیا گیا ہے. تو یہ جو ہمارا جو فائنینشیل امپیکٹ آیا ہے اس کی وجہ سے بھی ہمیں بڑی پریشانی اور تکلیف اٹھانی پڑی ہے. لیکن جیسا میں نے کہا 260 میں سے 135 کو ہم نے ایڈجسٹ کر دیا ہے. اب جو لوگ بچے ہوئے ہیں ان کا یہ 4-5 دن میں کورٹ کا جو فیصلہ آ جائے گا اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی ہم ڈیسیجن لیں گے. لیکن کورٹ کا نہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب کورٹ کا تو چھوڑیے، تو کہہ رہے ہیں 4 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی ہے، اور یہ نہیں اگر ان بیچاروں کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں نا کہ 260 میں سے 135 کو ہم آلریڈی ایڈجسٹ کر چکے ہیں. ان کو تنخواہیں مل رہی ہیں، ان کو تنخواہیں مل جائیں گی. جی بالکل ہم کر چکے ہیں ایڈجسٹ. ہمارے پاس ان کے لیے جس گریڈ سے وہ آتے ہیں ان کے لیے اویلیبل 130 رہ گئے ہونی چاہیے. 130 اگر وہاں سے 19 130 رہ گئے. اور تقریباً میں بتا رہا ہوں کہ ہمیں جو ہے نا کورٹ کے فیصلے کا انتظار ہے. کورٹ کا میرے خیال سے 3-4 دن میں ہیئرنگ ہے اور اس کا فیصلہ آ جائے گا، کیونکہ ہم نے جو لوگ متاثر ہوئے ہیں ان لوگوں نے کورٹ میں اب کیس کیا ہے. ڈاکٹر صاحب اگر اور تیزی سے فیصلہ ایکسپیکٹڈ ہے، اور زیادہ تیزی سے ذرا اس پہ ذرا ہمدردانہ نہ کریں کہ کسی کے گھر میں ہمیں بھی علم ہے، ہم لوگ بھی نوکری پیشہ لوگ ہیں، تنخواہیں نہ آئیں اور پھر اس طرح کے جب مسائل ہوں اور 4 ماہ تو پھر کیا گزرتی ہوگی. ذرا دوسری کال سنتے ہیں. ہیلو جی، کون صاحب کہاں سے؟ جی فرمائیے. ہاں بھائی آپ پوچھیں. جی فرمائیے. جی ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی عبداللہ کر رہا ہوں، سید عبداللہ یونیورسٹی روڈ سے. سر مجھے یہ پوچھنا تھا، وہ کہ ظاہر ہے کہ میئر صاحب کے اختیار میں نہیں ہے، مگر یہ کبھی کراچی کی یونیورسٹی روڈ جو مین روڈ ہے یہ کبھی بنے گی؟ ہر دفعہ سی ایم صاحب میٹنگ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ 10 دن میں بن جائے گی اور یہ ہو جائے گا. نہ تو شارع فیصل نہ وہ شاہین کمپلیکس کا وہ یہ 10 ارب روپے کا پیکج کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہا. اوکے جناب، کیونکہ اور بھی کالج ہے، کوئی کروں گا 10 ارب روپے کا. ابھی 10 دن تو ہوئے ہیں، 4 دفعہ وسیم بھائی کو رہا ہوئے 6 دن ہوئے ہیں، ان کو بیٹھے ہوئے 20 دن ہوئے. جی ڈاکٹر صاحب کوئی جواب. 4 دفعہ میں وہاں کا وزٹ کر چکا ہوں. ڈی جی ٹیکنیکل سروسز کے ساتھ میٹنگ کی ہے. ٹینڈرز کی آلریڈی ایشو ہو گئے ہیں جس کا 7 دن کا ٹائم تھا. اب میرے خیال سے اس 7 دن میں سے 2 دن رہ گئے ہیں. یہ 2 دن جیسے ہی ختم ہو جائیں گے ٹینڈر فائنل ہوگا، اس کا اپروول ہو جائے گا اور ورک آرڈر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اس ہفتے ادروائز بائی منڈے ورک آرڈر ایشو ہو جائے گا. تو کیا یہ شارع کب مکمل ہو جائے گی ڈاکٹر صاحب؟ یہ پھر مکمل ہونے کا ٹائم ہے اس کا تقریباً، کیونکہ یہ وہاں سے سفورہ گوٹ سے شروع ہوتی ہے اور یہ حسن اسکوائر تک آتی ہے. تو یہ کام کافی لمبا ہے اور اس کی ٹوٹل ریہیب ہے. یہ پوری سڑک نہیں بننی ہے دوبارہ سے، جو ہمارے ایک مین ہائی وے کے اسپیسیفیکیشن ہوتے ہیں اس حساب سے 3 ماہ 6 ماہ ہوں گے. لگتا ہے ایک اور میں شارٹ آنسر دے رہا ہوں، ٹو دی سبجیکٹ آنسر دے رہا ہوں. آپ نے مجھ سے کہا تھا شارٹ آنسر دیجیے گا، میں ٹو دی سبجیکٹ شارٹ آنسر دے رہا ہوں. دوسری کال آ رہی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب میں نے اور دنیا میں بھی دیکھا یہ جو پلوں کے نیچے لوگوں نے جو ہے وہاں پر جو ہے مال مویشی کھڑی کر دیے ہیں، نشئی لوگ آ جائیں، آخر اس کو کیوں نہیں استعمال کرتے؟ یہ پلوں کے نیچے جو اتنی جگہیں کھڑی ہیں، لوگوں نے اپنے کچرے گاڑیاں کھڑے کر دی ہیں، کسی بھی بڑی چین کو دے دیں وہ جگہ پر، کسی کو دے دیں، وہ بدنمائی بھی لگتی ہے، کرمنل بھی وہاں بیٹھے ہوئے. ڈاکٹر صاحب کوئی کس کا جواب دے دیں ایسا کیوں نہیں ہو پا رہا یہ تمام جو برج کے نیچے جو صورتحال؟ اس کو انشاءاللہ تعالی ہماری پلاننگ میں یہ ہے کہ اس کو ایز اے کار پارک استعمال کیا جائے، پراپر اس کو بنا کے اور پراپر کار پارک کے طور پر اس کو استعمال کیا جائے. مثال میں آپ کو دیتا ہوں، کشمیر روڈ کے پاس جو ایک بڑا ڈپارٹمنٹل اسٹور بنا ہے، حالانکہ ان کے پاس خود ان کو پلان کرنا چاہیے تھا، انہوں نے پلان نہیں کیا اس چیز کو. پارکنگ جو ہے وہ ان کو دینا ان کی ذمہ داری تھی. جب آپ اتنے بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹورز کھولتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو پارکنگ بنانی چاہیے. لیکن میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کشمیر روڈ والی، کہ وہاں پہ جو راؤنڈ
وہ جو فلائی اوور بنا ہوا ہے اس کے سائڈ میں جو راؤنڈ اباؤٹ میں جو زمین ہماری راؤنڈ اباؤٹ بن جاتی ہے جس کو ادھر گرین کیا جائے یا اس کو میں یہ سوچ رہا ہوں مطلب یہ ہم نے پلان کیا ہے کہ اس کو ہم پارکنگ سپیس میں تبدیل کر کے اور اس سے ایک انکم جنریشن کا راستہ ایک نہیں دو نہیں آپ کو پتا ہے اگر ایئرپورٹ سے نکلیں تو الٹے ہاتھ کو تواتر سے جو برج آ رہے ہیں ان تماموں پہ آپ دیکھیے کیا ناجائز قبضے موجود ہیں. تو آنکھوں دیکھی والی بات ہے ڈاکٹر صاحب, یہ تو بہت آسانی سے ہو سکتا ہے, کھڑے کھڑے آپ کر سکتے ہیں, کل کھڑے ہو جائے. بالکل بالکل یہ والی کیا مشکل ہے؟ دیکھیں اینٹی انکروچمنٹ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ پوری کراچی میں انکروچمنٹ ہوئی ہے, ہر جگہ پہ انکروچمنٹ ہوئی ہے. ابھی ہم نے تاجروں کے وفد سے ملاقات کی, ان سے ملاقات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کو آن بورڈ لیا جائے. ان سے ہی میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ یہ بتا دیں کہ یہ کام اگر غلط ہو رہا ہے تو اس کو صحیح کرنے کے لیے کل کو اگر ہم کوئی ایکشن لیتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہمیں اعتماد نہیں لیا گیا, اس لیے ہم نے ان کو اعتماد. اوکے, کیا ایک کال اور لے لیتے ہیں نا؟ ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ جی کچھ پوچھیے, وقت کم ہے. جی میں اورنگی سے بات کر رہا ہوں, رشید نام ہے میرا سر. جی پوچھیے وورا صاحب سے, میئر صاحب سے. جی میں بات کرنا چاہتا ہوں ان سے سر. ہاں کہیں نا, جلدی سے کریں, وقت کم ہے. ہیلو السلام علیکم سر. چلے وعلیکم السلام ان کی طرف سے میں کہہ دوں تو سوال تو کریں آپ. ہاں جی میرا سوال یہ ہے سر, میں سیوک سینٹر میں ہوتا ہوں کیمسی میں. تو سر میرے تقریباً 2010 سے سر میں کانٹیکٹ پہ ہوں سر. تو سر میں کرائے کے گھر پہ رہتا ہوں, میرے 6 بچے. 2010 سے میں کانٹیکٹ پہ. ڈاکٹر صاحب یہ اور ایک اور بھی کہہ دوں کہ جتنے بھی جو ہے کانٹریکٹ پر یہ جو ہے نا جو بیچارے ڈیوٹیاں دیتے ہیں 8-8, 9-9, 10-10 ہزار میں, سینکڑوں کی تعداد میں, جب مجھے پکڑ لیتے ہیں کہتے ہیں جی آپ اتنے میئر وغیرہ سے ملتے ہیں, یہ سوال کیوں نہیں کرتے, ہمیں کم مستقل کیا جائے گا. ڈاکٹر صاحب یا تو ان کو بیچارے وردی پہنے دھوپ میں کنٹرول کر رہے ہیں, کیا کہتے ہیں ان کو؟ جی ڈاکٹر صاحب. ان کا کہنا بالکل صحیح ہے, بہت بڑی انوملی ہے یہ. 2010 سے کیا بہت سارے تو شاید اس سے پہلے ہیں, 8-8, 10-10 سال سے کانٹریکٹ پر ہیں, لیکن کانٹریکٹ سے جو ہے کانٹریکٹ سے ان کو جو ہم پرماننٹ میں کنورٹ نہیں کر سکتے, اس کے لیے ہم نے ایک نیا فارمولا بنا لیا ہے اور انہی کو ہم پریفرنس دیں گے, کیونکہ ملازمین کی بھرتی پر سندھ حکومت کی طرف سے جو پابندی تھی اب وہ پابندی نہیں ہے. تو سب سے پہلے قانونی کوئی طریقے سے انہی لوگوں کو جو ہے سب سے پہلے ایبزارب کیا جائے گا. ڈاکٹر صاحب میں تو یہ سوچ رہا ہوں آئندہ میرے خیال ہے آپ کے یہاں میں لائیو آ جاتا ہوں, وہیں کچہری لگاؤں گا, لوگوں کو بھی بلا لوں گا, سوال جواب بھی ہوں گے, زیادہ بہتر رہے گا, ہم تو کرتے رہیں گے. وہیں ڈپارٹمنٹل ہیڈز بھی موجود ہیں اور وہیں فیصلے بھی کرتے جائیں. ٹھیک ہے, نہیں چلے میں آپ کو 30 دن دے دیتا ہوں اور نا, وہ کہیں گے جی ابھی تو آپ کہیں گے نا بہت سارے چیزیں دیکھ لیں. تو ڈاکٹر صاحب پھر ہفتہ 10 دن چھوڑ کر آپ ہی کے دفتر میں یہیں بیٹھ کر صرف لائیو کالیں سنیں گے, اسی وقت جواب دیں گے, اسی وقت احکامات بھی دے دیں گے. پھر آپ یہ مت کہیے کل آ جانا تمہارا یہ کام ہو جائے گا, پرسوں یہ ہو جائے گا. میں کہتا رہا ہوں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں ڈپارٹمنٹل ہیڈز اس وقت موجود ہوں گے میرے ساتھ. ٹھیک ہے, تو یہ اور جو میرے دائرے اختیار میں ہے قانونی طور پر اس پہ عمل ہم کرتے جائیں. ٹھیک ہے, تو لائیو ڈاکٹر ارشد وورا یہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم میں کوشش کروں گا کہ مہینے میں ایک بار کراچی کے مسائل کے حوالے سے, خاص طور پہ سڑکیں ہوں, گندگی کے ڈھیر ہوں, پلوں کے نیچے یہ ناجائز تجاوزات ہوں, کانٹیکٹ پہ رکھے ملازم ہوں, ان پر ہم گفتگو کریں گے ڈاکٹر ارشد وورا سے. اور پھر ہاں وسیم بھائی سے بھی, جہاں ڈاکٹر صاحب کی حد ختم ہوتی ہے پھر وہاں سے. شکریہ ڈاکٹر ارشد وورا کہ آپ نے اس وقت رات کے اس پہر میں ہمارے لیے وقت نکالا. شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی ہاں, گزشتہ 2.5 ماہ میں اب تک 37 پاکستانی شہید کیے جا چکے ہیں بھارتی فوج کی جارحانہ فائرنگ اور حملوں سے, اور آج بھی پاکستان کے 3 جوان شہید ہوئے. بھارت آخر کیوں پچھلے 3 ماہ سے چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے سرحدی سرحد پر؟ تو اس کا ایک سبب تو یہی ہے کہ کسی نہ کسی طور پر ایک اعصابی جنگ جو ہے وہ بھارتی حکمراں اور خاص طور پر مودی کے آنے کے بعد یہ بڑھ گیا ہے. ہمارے ہاں جو دراندازی ہو, چاہے وہ بلوچستان میں ہو, چاہے ہمارے خیبر پختونخوا میں ہو, چاہے بارڈر کے اس طرف یعنی مغربی بارڈر سے ہو افغانستان کے, اس میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ بھارت کا ہاتھ ہے. اور اس کا سبب یہ ہے کہ جو کشمیر میں جاری
ویسے تو اس کو ایک طویل اس کی تاریخ ہے، لیکن حالیہ مہینوں میں جو کشمیر میں مجاہدین کی لڑائی اپنے ایک بہت ہی فائنل فیس میں جا رہی ہے، تو اس سے توجہ ہٹانے کے لیے، کور کرنے کے لیے، ساری دنیا کی توجہ اٹھانے کے لیے بھارت نے یہ ایک نیا محاذ کھولا ہوا ہے ہمارے مشرقی بارڈر پر۔ جیسے میں نے کہا کہ آج بھی بات ہوئی، ابھی خبر آ رہی تھی کہ ڈی جی ایم اوز یعنی پاکستان اور بھارت کے، انہوں نے ہاٹ لائن پر جو عام طور پر گفتگو کرتے ہیں ایک دوسرے سے گفتگو کی، اس میں کچھ سنا ہے کہ خاصی کچھ تلخی بھی ہوئی، اور ہمارے ان کے ہائی کمشنر کو بلا کر بھی تواتر سے یہ کہا جاتا رہا کہ یہ بارڈر پہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ بھارت کی یہ جو جارحیت، جس میں نے کہا کہ پچھلے 2.5 ماہ میں بڑا اضافہ ہوا ہے، اس پر تفصیلی گفتگو اگر کل وقت ملا تو کریں گے۔ کہ آج میں جانا چاہ رہا تھا آئیڈیاز 2016 میں بھی جو ایک بڑی ہسٹوریکل اب ایک ایونٹ کراچی کا بن چکا ہے، اس میں ایکسپو میں، اس کے باوجود کہ کراچی کے حوالے سے ہمارا میڈیا بھی بدقسمتی سے اور بین الاقوامی میڈیا بھی اس کو بڑی کراچی کو ایک حساس شہر ٹھہراتا ہے، کہتا ہے اسٹریٹ محفوظ نہیں ہے، کرائم یہاں پر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ 2 دن سے یہ نمائش جاری ہے، اور جس میں پاکستان کے جو پروڈکٹ ہیں، خود ہماری جو ایجاد کردہ ہم نے جو ٹینک بنائے ہیں، ہیلی کاپٹرز بنائے ہیں حالیہ دنوں میں، وہ رکھے گئے ہیں، اور ہمارے برادر ملک کوئی تقریباً 49 ممالک کے وفود اس آئیڈیاز 2016 میں آئے ہیں۔ کوشش کروں گا کہ کل خود آئیڈیاز 2016 کی نمائش میں، دفاعی نمائش میں جاؤں، اور یہ جو ایک تاریخی واقعہ کراچی میں ہر سال ایک ہونے لگا ہے، اور خاص طور پر اس امید کی جا رہی ہے کہ آئیڈیا 2016 میں جو پاسٹ کے ایئر سے زیادہ ہمارے جو ہے وہ دفاعی سامان کو جو ہے خریدنے میں دلچسپی رکھ رہے ہیں ہمارے دوست ممالک، اور جن کے نمائندے یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ مجاہد بلّی دیجیے، کل میں نے آپ سے کہا نا کہ آئیڈیا 2016 میں آپ سے ملاقات ہوگی۔